أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مدینے سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ کو مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے تھے، تو ان کا استقبال مدینے والوں نے کیا. مدینے کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں. مکے کے جو صحابہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منتقل ہوئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں. ہجرہ کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین اسلام کو قوت بخشنے کے لیے اور دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر بار عزیز اقارب جاگیر جائیداد ساری چیزوں سے دستبردار ہو کر ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر چھوڑ کر مدینہ نکل گئے تھے. اس لیے یہ مہاجرین ہیں اور وہ مدد فرمائے تھے. نصرت کے معنی مدد، ناصر مدد کرنا، انصار مدد کرنے والے جمع، تو وہاں کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں. یہ سرسری اور ایک عام بات ہے. ہر زمانے کے مسلمان کو ان کے بچوں کو اس اصطلاح سے واقف رہنا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے احکام ہیں. دین کو بچانے کے لیے، دین پر باقی رہنے کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو نقل مقام کرنے کا حکم ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کا حکم نہیں، دینی احکام سے دستبردار ہونے کا حکم نہیں. 5ویں پارے میں اس کے متعلق تفصیلات بہت سارے ہیں، بلکہ قیامت کے دن سوال ہوگا الم تکن ارض اللہ واسعہ، اتنی بڑی دنیا ہم نے بنایا ہے، کیا یہ دنیا وسیع بڑی اور چوڑی نہیں تھی؟ تو اس کو اختیار کرتا، کیوں اختیار نہیں کیا؟ جو ہیلا اور بہانہ کر رہا ہے. ماحول مجھے ایسا ملا تھا، دوست مجھے ایسے ملے تھے، معاشرہ ایسا تھا، اس کی وجہ سے میں برباد ہوا، میں بے دین ہو گیا، میں عمل نہیں کر سکا. یہ عذر ناقابل قبول ہوگا قیامت میں. قرآن نے اس کی تفصیل پیش کر دی. بس اسی بڑے مقصد کے لیے سارے صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کیے تھے. جب ہجرت کیے تھے تو صرف جان تھی، ساتھ میں ایمان تھا. مدینے میں نہ ان کا کوئی عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے، اور نہ دوست و احباب تھے. لیکن مدینے میں ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوئی، اللہ نے جو اصل کام فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مدینے کے لوگ خفیہ طور پر حج کے عنوان سے آتے، خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرماتے، ایمان قبول کرتے، اور اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے ہوئے مدینے میں انتظامات فرمانے لگے تھے. مدینے کی کثرت صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی. اسی لیے جب یہ ہجرت کر کر وہاں پہنچے تو سارے مدینے کے لوگوں نے استقبال کیا، ترانے پڑے. جو مشہور و معروف سنائی دیتا ہے بلغ العلا بکمالی وکشفت الحجاب بجمالی،
اسی وقت کا ترانہ ہے جو مدینے والوں نے پڑھا تھا اور استقبال کیا، ہر گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر استقبال کیا۔ مدینے کا کوئی شخص بچا نہیں تھا، صرف یہود و نصارہ بچے ہوئے تھے، منظر دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو، قوت اور غلبے کو دیکھ کر اپنے حسد کو، اپنی عداوت و دشمنی کو دلوں میں چھپا کر خاموش بیٹھے رہے۔ اور یہی حکم قیامت تک کرنا ہے، اس لیے واقعے کا تذکرہ کلام پاک میں۔ اگر ایسی صورت دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان سے متعلق اگر ہو جائے یا نقل مقام کر کر تمہارے پاس پہنچ جائے یا تم ان کے پاس پہنچ جاؤ یا اس قسم کے حالات تمہارے اوپر آ جائیں، تو ایسی صورت میں اپنے مال و متاع کی پرواہ کیے بغیر جس قسم کی ان کی مدد کر سکتے ہو مدد کرنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بدن کے سارے اعضاء ہیں۔ انسان کے کسی بھی عضو میں درد ہوتا ہے تو اس کا احساس انسان کے بدن کے ہر حصے کو ہوتا ہے، بے چینی پورے بدن میں ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا تو یہ احساس اور فکر لینا یہ ایمان کا حصہ ہے، چاہے مالی مدد کی شکل سے ہو، بیگے فراہم کرنے کی شکل سے ہو، ان کو سہارا دینے کی شکل سے ہو، لیکن دین اسلام کے خاطر۔ سابق آیتوں میں اب تک جو بحث چلی تھی سابق آیتوں میں فیض سے متعلق ایک مال غنیمت کا، غنیمت کے نام سے ایک مال ہوتا ہے جو جنگ میں وغیرہ جو شریک ہوتے ہیں اس میں ملنے کے بعد مال جتنے لوگ مل کر جنگ لڑے ہیں تمام کو حصہ برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور ایک مال ہے غنیمت کا اس شکل کا ہے لیکن اس کا نام ہے فیض، جس میں لڑائی بھڑائی نہیں ہوئی، بس دبدبے، اسلامی دبدبے کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس کو مال فیض کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو قریظہ کو، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے قریب میں تھے، ان کی بستی بھی بڑی تھی، قلعے تھے وغیرہ وغیرہ، صرف اسلامی روب کی بنیاد کے اوپر وہ مغلوب ہوئے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب ان کے جاگیرات، جائیداد، باغات جو کچھ تھے وہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حق اس میں نہیں، اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اللہ کا پہلے تو اللہ کا حق ہے، پھر اللہ اس حق کو رسول کی طرف منتقل کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرماتا ہے کہ وہ مال آپ اپنے عزیز و اقارب میں، پھر یتیموں میں، پھر مسکینوں میں، پھر مسافروں میں۔ اب جو یہ چیزیں ذکر کی گئی تھیں اس میں مسکین کا ذکر ہے، ضرورت مند فقیر، اور ابن السبیل جو مسافر کا ذکر ہے، تو ان کے بارے میں وضاحت کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کی اس آیت کے اندر کہ ان مہاجرین کے اندر جو مسکین ہیں، جو تمہارے بل بوتے کے اوپر تمہارے پاس ٹکے ہوئے ہیں، سہارا نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر کے ایک حصے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جینے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا للفقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے جتنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ایسے محتاج ہو گئی ہے کہ جبکہ یہ لوگ اپنے مکے میں تھے، ان کی بڑی بڑی جاگیرات تھیں، جائیدادیں تھیں، گھر تھے، کاروبار تھے، معاملات تھے، سب تھے، لیکن ان کو ان کے گھروں سے نکلنا پڑا، نکال دیا گیا، اور ان کے مالوں سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ ان کے گھروں پر، ان کی زمینات پر، ان کی جاگیر جائیداد پر مکے کے مشرکین نے قبضہ جما لیا اور اس کے مالک بن گئے۔ اور یہ مہاجرین جو قریب ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی خوشنصیبی کے خاطر ایسا کیا، لہذا بلکہ یہ ایمان پر محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے رسول کی مدد بھی کی انہوں نے،
یعنی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی، ان کے حکم کی اتباع میں سب کچھ کیا، لہٰذا یہ ایمان میں بڑے پکے اور سچے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مہاجرین کے اندر جو مسکین اور ابن السبیل اور یتیم وغیرہ جو کچھ ہیں، یہ سب سے زیادہ پہلے حقدار ہیں، اس مال میں سے ان کو عطا کرتے چلے جاؤ۔ اس آیت شریفہ کے تحت کیونکہ یہاں وجہ ترتیب بتائی گئی، دین اسلام، دین پر قائم اور باقی رہنے کے اندر سب سے زیادہ جد و جہد کر کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، جاگیر و جائیداد کی پرواہ نہیں کی، یعنی دینی اعتبار سے سب سے زیادہ ثابت قدم رہے، تو لہذا ہر قیامت تک صدقات و خیرات والی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی نیک اور صالح کو ترجیح دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور دینی اعتبار سے جتنا قریب ہے اس کو سب سے زیادہ ترجیح دینے کا حکم اس آیت شریفہ کے تحت 20 مسائل کتاب میں مل کے گئے۔ لہٰذا سب سے بڑی فضیلت صحابہ میں مہاجرین کو ہے، پھر اس کے بعد فضیلت مدینے کے لوگوں کو ہے، تو ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں دوسری آیت میں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو ٹھکانہ بنا کر دیا مہاجرین کو، اور جو ایمان کے نقطہ نظر سے قائم اور باقی رہے، اور یہ ہر مہاجر سے محبت، پکی محبت کیا انہوں نے، ضرورت پڑی گھر کی گھر دے دیا، مال کی مال دے دیا، اور کسی چیز کی تو چیزیں دے دیا۔ ایسی صورت میں جبکہ بعض اس میں سے ایسے تھے کہ ان کو خود ضرورت تھی، اپنی ضرورت کی پرواہ کیے بغیر ان مہاجرین کو دے دیا۔ سینکڑوں احادیث اس کے متعلق کرنے، جس کی تفسیر کرنا دشوار ہے، بیان کرنا۔ جب ضرورت پڑی تو اپنے فقر و فاقے کو چھپا کر رکھا، اپنی بھوک کو چھپا کر رکھا، ان کی بھوک کو مٹایا، خود بھوکے رہے، ان کی ضرورت کو پوری کیا، اپنی ضرورت کو چھپا کر رکھے۔ تو وہی یؤثرون علی انفسہم، اپنی جان کے اوپر پرواہ کیے بغیر ان کو ترجیح دیتے رہے، اگرچہ کہ یہ خود فقر و فاقے کے اندر مبتلا تھے، تھوڑی چیز جو ہے تو ترجیح ان کو دیتے گئے۔ تو ایمان اور ایمان مومن کی آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلق ہے، جب ایسے حالات بنتے ہیں تو محبت ہونا تو کس طریقے سے ہونا چاہیے، اپنا تعلق کو ظاہر کرنا تو کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ ایک مثال اور نمونہ ہے۔ اسی لیے تاکید ہے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کہ ہمیشہ صحابہ کا ذکر کیا کرو، ان کے واقعات کو ذکر کیا کرو، ان کے جد و جہد کو ذکر کیا کرو، ان کی محبت دلوں میں پیدا کیا کرو۔ ہاں البتہ ان کے آپس میں کچھ جھگڑے رہے، ان جھگڑوں کا تذکرہ مت کرو، ان جھگڑوں کے بارے میں کوئی تذکرہ بھی اپنے دماغ میں مت لو، وہ اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ ایک گھر میں ماں باپ لڑتے ہیں، بچوں کی نظر بھی پڑتی ہے، اس کے باوجود بچوں کے اوپر نہ ماں کی محبت کم ہوتی ہے نہ باپ کی محبت کم ہوتی ہے۔ اس طرح بچے کی نظر میں نہ باپ گرتا ہے نہ ماں گرتی ہے۔ تو لہذا صحابہ کے آپسی جھگڑوں اگرچہ کہ تاریخ میں مدون ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اس پر کر اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو استعمال کرے گا تو کوئی نہ کوئی نظریے پر پہنچ کر اپنا ایمان خراب کرنا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں، تقدیر سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ اس میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ لیکن تمام صحابہ کی عزت کرنے، تعظیم کرنے اور عمل میں ان کو نمونہ بنانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان دو آیتوں کے مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل بہت بڑی ہے، اس کے بعد قید کیا بیان کرتے ہیں، ہمیں یوں کا شوخا نفسی ہی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو، اور یہ کمال درجے کی صحابہ میں موجود تھی، جو بخالت سے اپنے آپ کو جو بچا کر رکھے گا۔ دین کے اندر بخیل آدمی کی سب سے بڑی مذمت،
مسلمانوں میں سب سے برا مسلمان اگر ہے اسلام کی نظر میں، مال ہو، بخالت سے کام لیتا ہو، دین اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کو خرچ نہ کرتا ہو، دین والوں پر خرچ نہ کرتا ہو اللہ کے لیے، وہ یوں خرچ و خانت سے ہی جو اپنے دل کی نفس کی بخالت سے جو بچ گیا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو اس مال کا تعلق دین اسلام اور اسلامی نقطۂ نظر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس جوڑ کو اس کے خاندان، اس کے عزیز، اس کے اڑوس پڑوس اور پھر دوسرے عام غریب اور فقراء کا حق اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کیفیت کا مظاہرہ کرنا اس کو اپنی حیثیت سے کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے، اس کے اندر بخالت سے کام لیتا ہے تو اسلام میں مسلمانوں کے اندر سب سے برا اور نزل اور ذلت کے اندر میں سب سے بڑی ذلت والا مسلمان کہلایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 20 ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ